اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ مدینہ۔ ناظرین کرام، آج سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے لے کے مکہ مکرمہ اور مدینہ پاک کی تمام زندگی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اس میں ہم نے آپ کو انتہائی قیمتی معلومات فراہم کی ہے۔ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ تو اللہ پاک کے مبارک نام سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا سید الرسول جناب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا دائرہ محض انسانیت تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ جیسا کہ عربی زبان کے لفظ عالم سے ظاہر ہے کہ یہ رحمت وسیع تھی اور ہر قسم کا جاندار چرند پرند اس دائرہ رحمت میں شامل ہیں۔ لیکن افسوس کہ وہ نبی جو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اس کی ذات اطہر پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان میں سے بار بار دہرایا جانے والا ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ دنیا میں بدامنی، فساد اور قتل و غارت پھیلائی اور مخالفین پر تلوار اٹھائی، جس سے خون کی ندیاں بہہ نکلیں۔ ناظرین اکرام، اگر ہم قرآن کریم، احادیث اور تاریخ کا صحیح رنگ میں مطالعہ کریں تو ہمیں اس کے برعکس ایک ایسے نبی کی تصویر دیکھنے کو ملتی ہے جو نہ صرف اپنوں بلکہ پہلے اور آئندہ آنے والوں کے لیے بھی سراپا سلامتی اور رحمت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عرش کا خدا اور اس کے فرشتے اس پاک نبی پر درود بھیجتے ہیں اور تا قیامت مومنوں کو یہ تاکید کی گی کہ وہ بھی اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، اس مضمون کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کیا امن و سلامتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلائی، ہمیں آج سے 1500 سال قبل کے زمانہ میں جانا ہوگا اور اپنی چشم تصور سے عرب کے زمانہ جاہلیت کی سیر کرنی ہوگی۔ تو چلیے چلتے ہیں تصور کے زمانہ عرب میں۔ جب ہم زمانہ جاہلیت پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عرب جہالت کی تاریکی میں پھنسا ہوا تھا۔ عورت کی حیثیت صرف اس اعلیٰ کی سی تھی جو مرد کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے والی ہو۔ ماں کے مقدس رشتہ کا کوئی پاس نہ تھا۔ بوڑھے والدین کو منڈی میں فروخت کیا جاتا تھا۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کے خاندان کی بے عزتی کا موجب ٹھہرایا جاتا تھا۔ مزدوروں اور غلاموں سے ان کی طاقت سے بڑھ کر کام لیا جاتا اور ان سے تشدد اور بے ایمانہ سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ لین دین کے معاملات میں ناانصافی ہوتی، تجارت میں دیانت اور امانت داری کی بجائے ظلم اور خود غرضی دکھائی دیتی۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے معمولی بات پر اعلان جنگ کر دیتا۔ چنانچہ تاریخ میں جنگ باس کا ذکر ملتا ہے جو 40 سال تک جاری رہی۔ کیا اہل کتاب اور کیا غیر، تمام کے تمام اندھیروں کے جالوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ تب خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے ایک نور نازل کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور رب کریم نے عرب کی سرزمین پر ایک ایسا عظیم مثال نور نازل کیا جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ ایک نور نازل ہوا اور اس کو لانے والا خود بھی اپنی ذات میں ایک نور تھا، گویا نور علی نور کی عملی تصویر دکھائی دی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے دین کے ساتھ مبعوث ہوئے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا، یعنی اس مذہب کے نام میں ہی امن و سلامتی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس حوالہ سے یہ کہنا بجا ہوگا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ایک عظیم مقصد امن کا قیام تھا۔ یہ امن کا دائرہ انفرادی سطح سے لے کر گھریلو، معاشرتی، اقتصادی اور بین الاقوامی سطح تک جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے ہماری پوری زندگی درکار ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب ہم آپ سے ملیں گے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔
تو تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، اینڈ تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.